شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔ تمام تر حمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی رہنمائی فرمائے۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، ہر درد کی راحت ہے، قلب کی راحت ہے، عشق کی عبادت ہے اور بہت افضل عبادت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار و زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تم کو تہجد تک لایا جاتا ہے۔ سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر کون کی رحمت ہوتی ہے؟ اگر اس وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ اس وقت آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے۔ جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرتے ہو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال واپس آتے ہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ خود کو بدلو، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ تمہاری تقدیر بھی بدل جائے گی۔ اور اللہ کے ہاں محبت کا یہ اصول ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب دو شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب و تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے تو لوٹ پڑے تاکہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتا ہوا لوٹ پڑا، اس کا خون بہا دیا گیا۔ تہجد کی نماز ایک بہت قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض نماز کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں۔ اسی لیے رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کی سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔
آپ پاک ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔